من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ جو اللہ کے پاس اچھائی لائے گا اس کے لیے اس نیکی کے 10 گنا اجر ہے، اور جو برائی لائے گا اس کو ایک ہی برائی کے برابر سزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین میں تفرقہ ڈالنے والے، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرقہ بندی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خبر دے گا جو کچھ یہ کر رہے تھے۔ اس کی تفصیل میں نے عرض کر دی تھی کہ عقائد کے اندر جو اختلاف ہے وہ باعث کفر ہے، اس لیے اسے آدمی دین سے نکل جاتا ہے، اور مسائل کے اندر جو اختلاف ہے جس کو فروعی اختلاف کہتے ہیں، یہ اختلاف باعث تنقید نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام طریقوں کو اپنے مخلوق میں، اپنے پیارے محبوب کے تمام طریقوں کو زندہ کرنے کے لیے مختلف لوگوں کو مختلف طریقے دے دیے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب ہیں۔ البتہ عقائد کے اندر اگر غلط راستہ اختیار کرے گا تو وہ گمراہی میں ہے، اور ایسے آدمی قابل سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون میں اس کو سزا ملے گی۔ اور اعمال کے اندر جو برائیاں ہیں وہ تو ایک متفق علیہ بات ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، جھوٹ ہے، وہ تو تمام مسلمانوں کے ہاں وہ برابر ہیں جرم کے اعتبار سے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں ایک ضابطہ اصول بیان فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو اللہ کے ہاں نیکی لائے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں پر بڑا احسان ہے کہ کام ایک کرے اور اس کو 10 کاموں کے برابر اجر ملے۔ لیکن اس کی بنیادی کچھ شرائط ہیں جو مفسرین نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلی شرط تو ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، ایمان کے بغیر وہ احد پہاڑ کے برابر بھی روزانہ سونا خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے۔ ایمان شرط ہے۔ ایمان کے بعد 2 شرطیں ہیں اعمال کی قبولیت کی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے۔ اگر یہ 2 کام ہو گئے تو پھر اس کی ہر نیکی 10 گنا ہے۔ اگر پہلا کام نہیں ہے، ویسے تو نیکی کر رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ بھی پیش آتا ہے، خرچ بھی کرتا ہے، اور بہت دین کا کام کر رہا ہے، لیکن اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، مقصود شہرت ہے، دنیا کا نفع ہے، تو یہ عمل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صراحتاً فرمایا، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، ایک نیکی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تو ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلاوے کے لیے یا شہرت کے لیے، دنیا داری کے لیے جو اعمال ہیں ان کو رد فرمایا ہے، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر نہیں ہے، جس مقصد کے لیے کیا اسی مقصد کی طرف جائے گا۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کی ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول کے کھاتے میں گئی۔ ومن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او امرأة ينکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ، فرمایا اگر اس نے دنیا کی غرض کے لیے ہجرت کی ہے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے اس نے ہجرت کی ہے تو پھر اس کی ہجرت اسی کھاتے میں جائے گی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اللہ کے ہاں وہ ہجرت معتبر نہیں ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیکی کا تذکرہ فرمایا ہے، اسی پر ضابطہ بیان کر دیا۔ دنیاوی غرض کے لیے کوئی بھی کام کیا وہ دنیا کے لیے ہے، اس لیے حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بڑے بڑی نیکیوں والے 3 آدمی لائے جائیں گے، عالم لایا جائے گا، سخی لایا جائے گا، مجاہد شہید لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا عالم سے، ہاں بھئی کیا لایا؟ وہ کہے گا کہ میں نے علم حاصل کیا اور پھر آگے پڑھایا اور لوگوں کو بتایا، اس کے مطابق عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ سب کو شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا اور ہم نے تیری شہرت کر دی تھی، لوگ تیرا بڑا اکرام کرتے تھے، تو تیرے عمل کا بدلہ جو مقصود تھا تجھے حاصل ہو گیا، اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح سخی لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کیا لایا؟ وہ کہے گا کہ میں تیرا دیا ہوا مال تھا اور میں تیرے بندوں میں بڑا خرچ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو خرچ کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور لوگوں نے کہہ دیا تھا سخی آپ کو، اور آپ کا بدلہ آپ کو مل گیا، اس کو بھی پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ شہید کو لایا جائے گا، کیا لایا؟ وہ کہے گا یا اللہ تو نے جان دی تھی، تیرے راستے میں اس کو بھی قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھ بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے جہاد میں حصہ لیا تھا تاکہ لوگ تجھے جری کہیں، بہادر کہیں، اور لوگوں نے تیرے تذکرے کر دیے ہیں، مقصود تیرا حاصل ہو گیا تجھے، اب تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب اگر اللہ کی رضا نہ ہو تو بڑے بڑے اعمال بھی وہ بالکل ہوا بن جاتے ہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ اگر ہے نیکی لیکن اپنے طریقے پر، اپنی خواہش پر کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ یہ جتنی بدعات ہیں اس کی بنیاد یہی چیز ہے، ہوتی نیکی ہے لیکن وہ اللہ کے نبی کے طریقے پر نہیں ہوتی، اپنے طریقے پر ہوتی ہے، اپنی خواہش پر ہوتی ہے، تو وہ معتبر نہیں، بجائے نیکی کے وہ گناہ بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ 2 شرطیں، اگر ایمان کے بعد کوئی بھی نیکی ان 2 شرطوں کے ساتھ کی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کے نبی کے طریقے پر کی ہے، تو یہ ادنا نیکی، ادنا درجہ اس کا 10 گنا ہے، اور اس سے زیادہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کے لیے ہے، اور اگر کوئی ہجرت کرے تو اس کی ہر نیکی 700 گنا تک ہو جاتی ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے تو اس کی نیکی 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ لیکن قرآن مجید کی ایک آیت بتاتی ہے کہ یہ صرف اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو آدمی بھی جتنی اخلاص کے ساتھ نیکی کرے گا اتنا اس کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ایک دانے کی مثال دی جس کو مٹی میں ڈالا جاتا ہے، 7 کونپلیں نکلتی ہیں، ہر کونپل پر ایک سٹا جس میں 100 دانہ ہوتا ہے، تو ایک دانے سے 700 دانہ ہوئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس طرح نیکیاں بڑھاتا ہے اور پھر اس سے زیادہ بھی کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کا ایک ٹکڑا جو اخلاص کے ساتھ دے دیا جائے، قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کئی میلوں میں پھیلا ہوا ہے، اس کے برابر اس کا اجر اس کو دیا جائے گا۔ یہ اخلاص کی بنیاد پر ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 کے برابر ہے، مسجد الحرام کی ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ ادنا سے ادنا درجہ بتایا 10 گنا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کا کرم، من جاء بالسیئۃ، قیامت کے دن جو گناہ لائے گا فلا یجزا الا مثلھا، اس کے برابر اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی نیکی لایا ہو اس میں کمی کر دی گئی ہو ایسا بھی نہیں ہوگا، گناہ لایا ہو اور اس پر اضافہ کر دیا گیا ہو ایسا بھی نہیں ہوگا۔ یہاں ایک نکتہ بھی ہے، من جاء بالحسنہ من جاء بالسیئہ، یہ لفظ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لایا، اس کا مطلب ہے کہ نیکی کر کے اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ جو موت تک اپنی نیکی محفوظ کر کے لایا اس کو 10 گنا دیا جائے گا۔ اگر درمیان میں اس نے نیکی خراب کر دی گناہ کر کے تو پھر اس نیکی کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اسی طرح من جاء بالسیئہ میں خوشخبری ہے، جو قیامت کے دن گناہ لے آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ ہو گیا اس سے
اور اس نے توبہ کر لی موت سے پہلے پہلے، تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی قبول کرنے والے ہیں، اس کے گناہ کا اس کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے نیکی کر کے اس کی حفاظت ضروری ہے۔ گناہ ہو گیا تو جلدی اس سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے صلح کر لیں۔ تو یہ آدمی اگر اس طرح زندگی گزار کر گیا اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ قیامت کے دن عدل و انصاف کا ترازو ہوگا، اس میں نہ نیکی میں کمی کی جائے گی اور نہ کسی اور کا گناہ کسی دوسرے کے کھاتے میں ہوگا اور نہ اس کے اپنے گناہ میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اصول کے مطابق اس کا بدلہ دیں گے۔ اللہ ہم کو نیکی کا جذبہ نصیب فرمائے اور برائی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ پڑھ لیجئے، من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ من جاء جو لایا بالحسنہ نیکی، فلہ پس اس کے لیے عشر امثالہا اس کے 10 گنا ہوگا، ومن جاء جو لایا بالسیئہ گناہ، فلا یجزا نہیں جزا دی جائے گی، الا مثلہا مگر اس کے برابر، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔